کلپ نمبر 773۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 14 سے 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ ترجمہ: اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزید 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام ماں باپ کے فرما بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاعت نہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 2 اور نمبر 3، آپ علیہ السلام تکبر کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کے نافرمان نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام عاجزی و انکساری کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہاں جبار کے معنی متکبر کے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جبار وہ شخص ہوتا ہے جو غصے میں مارے اور قتل کرے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ترجمہ: اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور اس پر سلامتی ہے، یعنی جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ان کے لیے شیطان سے امان ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح آپ علیہ السلام کو نہ چھوئے گا، اور جس دن آپ علیہ السلام وفات پائیں گے اس دن ان کے لیے عذاب قبر سے امان ہے، اور جس دن آپ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا جائے گا اس دن ان کے لیے قیامت کی سختی سے امان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے، وفات پانے اور زندہ اٹھائے جانے کے یہ تینوں دن بہت وحشت ناک ہیں، کیونکہ ان دنوں میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا، اس لیے ان تینوں مواقع پر انتہائی وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں مواقع پر امن و سلامتی عطا فرمائی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے، اور وہ جب مرتا ہے تو ایسی قوم دیکھتا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اپنے آپ کو ایک عظیم محشر میں پائے گا جس کی مثل اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں وقتوں میں امان و سلامتی کا مژدہ دیا۔ یاد رہے کہ سلامتی تو یقیناً ہر نبی علیہ السلام کو حاصل ہے، لیکن بطور خاص اللہ عز و جل کا بشارت دینا ایک جدا گانا فضیلت رکھتا ہے۔ ولادت کے دن خوشی اور وفات کے دن غم کا اظہار نہ کرنے کی وجہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت 12 ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اور اس دن آپ علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، نظم و نثر کی صورت میں آپ کی شان اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ فی زمانہ کچھ لوگ اسی آیت مبارکہ کو بیان کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے دن بھی ان پر سلام بھیجا گیا ہے، اس لیے تم جس طرح رسول پاک علیہ السلام کے میلاد کا دن خوشی اظہار کر کے مناتے ہو، اسی طرح ان کی وفات کا دن بھی غم ظاہر کر کے منایا کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنی نعمت کا چرچا کرنے اور اپنا فضل و رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے، اس لیے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب علیہ السلام عطا کیا اس دن ہم آپ علیہ السلام کا میلاد مناتے، آپ علیہ السلام کی عظمت و شان کے چرچے کرتے، اور آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے دن خوشیاں مناتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ترجمہ: اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہیں بڑھاپے کی حالت میں اور زوجہ کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا،
اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیے تاکہ انہیں ان کا حال معلوم ہو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی اور اپنے مکان میں یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لیے خلوت میں بیٹھیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت، مریم کے معنی ہے عابدہ، خادمہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے بیت المقدس کی خادمہ تھی اور وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ قرآن کریم میں عورتوں میں صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ذکر کیا گیا ہے۔ نیز آپ کی شان کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ نوٹ: حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور پرورش کے واقعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 تا 37 میں بیان ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت اور ریاضت کا ذکر آیت نمبر 43 میں کیا گیا ہے۔